لك بها الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ما شاء الله صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله. سبحان اللہ. میرے پیغام تیرے ہم کا مدد تجھے کرنا مجھ پہ بھی میرا دیدہ کرنا سبحان اللہ. ایک ایسی ملتا نہ کوئی تو کسی کو بھی نہیں تو کسی کو بھی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. کدھر کیا ہے؟ تو نیچے نا فین بھی لے کے آئے نا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں سے کہوں پنکھا نیچے لے کے آئے نا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم اللہ حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم اللہ حسبنا الله ونعم الوكيل. ماشاء اللہ بیٹھ. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم اللہ صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلی اللہ علیہ اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم يا عظيم يا عظيم. اللهم يا عظيم يا عظيم. اللهم يا عظيم يا عظيم. یس يا عظيم ذو الثناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يزل عزه يا عظيم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلی اللہ اللهم يا ولي يا ولي. اللهم يا ولي يا ولي.
اللهم يا ولي يا ولي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب استغفر الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلى الله. الفاتحة. صلى الله. نہیں فوراً آئے. پنکھا کے دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس پہ اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کمال لطف و کرم سے درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مبارک مکتوبات شریف کی اس بڑی اعلیٰ نشست میں حاضری کا موقع دیا ہے. دیکھیے، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیجیے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور یہ واقعی سچ ہے. ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اور کام ہم نے بہت کرنے ہیں. جو تو اس بات کو سمجھ گیا کہ وہ یہ جان گیا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، تو اس کی پھر ہر لمحہ توجہ اسی بات پہ رہتی ہے کس طرح میں اپنے اس وقت کو بہترین یوٹیلائز کروں. سمجھدار انسان یہ بھی جانتا ہے کہ وقت اسے زندگی میں صرف ایک بار ہی ملا ہے، دوبارہ کبھی بولو نہیں ملنا.
اور جو اس بات کو بھی سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس پہ کتنی بڑی رحمت کر دی کہ اسے حضور کی امت میں پیدا کیا، اور پھر حضور کی امت میں بھی اللہ نے بڑے اعلیٰ ایک ایسے گروہ میں رکھ دیا جو خوش نصیبوں کو اللہ عطا فرماتا ہے، سلسلہ نقشبند کی برکتیں نصیب ہوئیں۔ اور پھر وہ بھی کہ وہ صرف ایسے نہیں ہیں کہ بیعت کر کے تو بھاگ گئے اور اس کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں کہ بیعت یا اللہ والوں کا یہ نظام کیا چیز ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف جڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنی پوری محنت کر رہے ہیں، اپنی پوری ایک جد و جہد کے ساتھ اس راستے پہ چل رہی ہے۔ پھر اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ نے مکتوبات شریف کا بھی موقع عطا فرمایا۔ تو جب یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئیں تو پھر اس بات کی طرف توجہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ وقت واقعی بڑا ہے ہمارے پاس، اور ہمیں جو اتنے انعام دیے گئے ہیں اور ان انعامات کو دے کے اللہ ہم سے کچھ کروانا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم نے کتنی بڑی عزت سے نوازا ہے، کتنا بڑا فضل کیا ہے، تو پھر وہ اسی طرح اس وقت کو استعمال کریں جیسے ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال سے تو یہ ہے کہ ایک طریقت کے طالب علم کے لیے اپنے شیخ کی صحبت اور ان کی خدمت میں حاضری سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں، اس سے بڑی شیخ ہے ہی کوئی نہیں جو اللہ اسے اگر عطا کر دے۔ یہ اس کے وقت کا بہترین استعمال ہے، اعلیٰ ترین استعمال یہی ہے کہ اللہ اسے ایسا موقع دے دے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ ہم اپنے حضرت کی خدمت میں بھی حاضر ہیں، اور بارگاہ مجددیت میں اس وقت ہماری حاضری لگ رہی ہے۔ خط آدھی ملاقات ہوتا ہے، یعنی جب آپ کسی کا کلام پڑھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی اس سے آدھی ملاقات ہو گئی، باقی آدھی ملاقات بھی اللہ کروا دے گا انشاءاللہ، باقی بھی ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ یہ سعادت، یہ فضل جس پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ پچھلی گفتگو جو کی گئی تھی وہ یقیناً آپ نے دہرائی ہوگی، سکر صحب کے موضوع کے اوپر چند باتیں عرض کی گئی تھیں، میں دہرا دیتا ہوں تھوڑا سا، پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں، کیونکہ اگلی جو بات آ رہی ہے وہ آج اگر ہم اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو پھر یہ موضوع ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ یہ عرض کیا گیا تھا کہ مشائخ طریقت میں سے جس کسی سے بھی علم و عمل میں جو بات خلاف شریعت واقع ہوئی ہے وہ سکر وقت پر مبنی ہے، اور سکر وقت دوران راہ میں ہی واقع ہوتا ہے۔ نہایت النہایت کے منتہیوں کے لیے سب سہل ہے۔ یہاں تک گفتگو ہوئی تھی اور یہ بات بتا دی گئی تھی، کہ سکر سہو میں فرق کیا ہوتا ہے، اور تفصیلاً اس بات کو عرض کر دیا گیا تھا۔ اب آئیے جو اگلی بات جو آپ نے اسے مکمل کیا ہے اسے ذرا نوٹ کیجیے۔ فرمایا نہایت تک پہنچنے والوں کے لیے، نہایت تک پہنچنے والوں کے لیے سب سہل ہے۔
نہایت تک پہنچنے والوں کے لیے سب سہو ہے، وقت ان کا مغلوب، وقت ان کا مغلوب، اور حال و مقام ان کے کمال کے تابع ہے۔ وقت ان کا مغلوب اور حال و مقام، بولیے، ان کے کمال کے تابع ہے۔ صوفی عالم مثال میں، صوفی عالم مثال میں ابن الوقت ہوتا ہے۔ صوفی عالم مثال میں ابن الوقت ہوتا ہے، لیکن صافی وقت و حال سے فارغ ہوتا ہے۔ لیکن صافی وقت و حال سے فارغ ہوتا ہے۔ بڑے دھیان سے ان چیزوں کو جانیے اور سمجھیے۔ ایک تو یہ بات کی گئی کہ نہایت تک پہنچنے والوں کے لیے سب سہو ہے۔ یہ کہیے سبحان اللہ۔ جو تو چلتا رہا ہے، کتنا ہی کٹھن ہو، کتنے ہی مشکلات آ جائیں، کتنے ہی اس کو دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، کتنی رکاوٹیں آئیں، اس کے لیے کوئی مقصد سے رکنا ممکن نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو یہ وہی ہے بس کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ابھی گرے گا، پھر اٹھے گا، پھر گر جائے گا، پھر اٹھ جائے گا، لہذا یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر صورت میں سہو میں ہی رہتے ہیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ سکر میں آتے ہی نہیں، اس لیے کہ سکر میں تو تب آئیں جب سکر کا انہیں پتہ نہ ہو۔ یہ سکر کی چیزوں کو جان کر سکر میں رہتے ہوئے بھی سہو میں ہوتے ہیں۔ کیا بات کی بولو؟ سکر میں رہتے ہوئے بھی سہو میں رہتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے بھئی یہ سکر ہی ایسی ہونا ہے، مشکلات آنی ہیں، تکلیف آنی ہے، دکھ آنے ہیں، بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، رکاوٹیں ہونی۔ اللہ تو در شیخ کیوں چھوٹے، در رسول کیوں چھوٹے، در خدا کیوں چھوٹے، یہ تو نہ ہوا، یہ تو بے وفائی ہے، کسی صورت بھی اللہ اس سے گوارا نہیں کرتا، اور کوئی اور وہ نہیں چاہتا آپ سے کچھ بھی، بس وہ چاہتا ہے کہ یہ لگا رہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری کی ساری آپ قرآن کی وہ گفتگو اٹھائیں جو اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے بیان فرمائی ہے، اس پہ سارا کچھ ایک ہی نقطے پہ ختم ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ رہو۔ کیا بولو؟ ساتھ رہو بس۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ ساتھ رہو بھائی۔ سورہ یاسین میں بھی وہ شخص دوڑتا ہوا بزرگوں کے پاس آ گیا، قریب آ گیا، نبیوں کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ بات میں نہیں چاہتا تم کرو۔ یعنی اللہ نے اس کا ذکر کیا، دوڑتا ہوا آیا، وہ آنے کا ذکر ہے کہ وہ پہنچا وہاں۔ تو اللہ نے سارے اس معاملے کو ایک چیز کے اوپر سمیٹ دیا کہ جو چلتا رہا، ساتھ رہا، ملا رہا اور قریب رہا، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اب بڑی موج دیکھیں گے 60 فٹ اونچی ہے، تو اس کا روک بھائی دریا میں رہنے کی وجہ سے، سمندر میں رہنے کی وجہ سے۔
اگر وہ سمندر سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو پانی کا ایک بہت جو ہے چھوٹا سا ایک جھٹکا ہی ہے وہ، بس جو ہی وہ گرا ختم. لیکن اگر وہ سمندر کے اندر ہی رہے گی تو دوبارہ موج بنے گی. تو یہ ساری ان آیات کا حاصل ہے. پھر غور کیجئے اس بات پہ بھی کہ جب اللہ نے یہ طے کر لیا کہ تمہیں ایسا انداز ہم پسند کرتے ہیں کہ تم ایسے انداز میں رہو، تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے. اللہ جانتا ہے کہ ولی کے ساتھ مل کے ہی بنتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بغیر ولی کے ولی بن جائے، ممکن ہی نہیں ہے. صرف نبی ہیں جنہیں اللہ نے نبوت خود عطا فرمائی اور اس کے لیے کسی کی حاجت نہیں تھی. اللہ نے اپنی مرضی سے 1,24,000 کو علیحدہ کر دیا، انہیں علیحدہ سے ایک منتخب کر کے تو ان کو گروپ کو، اس پورے گروپ کو علیحدہ کر دیا. ہماری مرضی، ہم جسے چاہیں نبی بنائیں، جسے چاہیں نہ بنیں. ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ تم نے کسی ولی کے پاس آنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا الا ماشاء اللہ کہ جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے اس طرح کا انداز دیا ہو کہ وہ بچپن سے ہی ولایت کے فائز ہوتے ہیں. لیکن وہ چند ایک لوگ ہیں. بولیے کتنے ہیں؟ چند ایک ہیں. مطلب انہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، انہیں آپ تسلی سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ابھی تک ان 1400 سالوں میں آپ انہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں جو ایسے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرتوں کی نشانیاں دکھا سکتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں بغیر ولی کے بھی ولی بنا سکتا ہوں. یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ ایسا بھی انداز اختیار، لیکن یہ اصول نہیں ہے. اٹس ناٹ دا رول. یہ اصول نہیں ہوگا. اصول یہی ہے قریب من المحسنین. اصول قرآن کہہ رہا ہے قریب من المحسنین. قرآن اس اصول کو بیان کر رہا ہے جو اس کے لیے اصل ہے. اب دیکھیے کہ یہ واضح ہے کہ جس نے جیسا دوست اختیار کیا وہ ویسا ہی بنا. لہذا اپنی دوستی جس نے بہتر کر لی، اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا، اچھی اس نے سنگت بنا لی، اس نے پڑھے لکھوں کے ساتھ رابطہ کر لیا، اس نے نیکیوں والوں کو اپنا سردار بنا کر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. تو سادی بات یہی ہے، اصل فطرت ہی یہ ہے. بس وہ جہاں پہنچ گیا ہے نا، اب کچھ بن کے ہی نکلے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بزرگوں کے پاس بیٹھے، نیکوں کے پاس بیٹھے اور اس کو نور نہ ملے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کالجز میں، یونیورسٹیز میں لوگ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیوں ان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے، اور وہ باقی جو بائے والے ہوتے ہیں بس اسی طرح ان کا اس طرح سے انداز نہیں ہوتا. اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہاں لوگوں کو ایسے استاد مل جاتے ہیں بس. اور کیا، وہ کیا مطلب دیواریں کچھ نہیں کر سکتی، وہ کلاس رومز کچھ نہیں کر سکتے، وہ وائٹ بورڈ، وہ ساری چیزیں جو وہاں پہ وہ کرتا رہا، لیسنز لیتا رہا، جو وہ سب کچھ سیپریٹ ہے، وہ علیحدہ چیزیں. اصل میں وہاں اسے کچھ ایسے لوگ ملے جو پہلے کامیاب ہو چکے تھے، جنہیں کامیابیوں کے طریقے آتے تھے، جنہیں کامیابیوں کے انداز پتہ تھے. ان کے قریب بیٹھتا رہا، کامیاب ہو گیا. بس یہی ہے. اور یونیورسٹی کا اصول کیا ہے؟ کسی بڑی درسگاہ کا کیا اصول ہے بتائیں؟ کیا مطلب وہ کتابوں سے لوگ کامیاب ہوتے؟ کیا مطلب ڈیسک پڑے ہیں وہاں پہ، کیا بڑی اچھی بلڈنگ بنی؟ نہیں، ان چیزوں سے نہیں. وہ آپ کے استاد ہوتے ہیں جو آپ کو کامیاب ہو. اسی طرح جو نکمہ ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے، وہ جڈ ہے، آپ دیکھ لیں، آپ جا کے دیکھ لیں، وہ پہنچ کے جاہلوں میں بیٹھے گا، پہنچ کے بے وقوفوں میں بیٹھے گا، پہنچ کے اپنی طرح کے ہی لوگوں میں بیٹھے گا. کیوں؟ اسے سکون ہی نہیں آتا. اسے پتہ ہے میری قبیل ہی ہے. کسی صورت بھی نہیں وہ کسی اور شہر میں انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا یہ اصول سمجھ لو انشاءاللہ. بولو ذرا کہ اگر آپ کی سنگت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اگر آپ کی سنگت ایسے لوگوں کے قریب ہے، آپ چاہتے ہوئے بھی فیل نہیں ہو سکتے. وہ ہونے نہیں دیں گے، آپ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. وہ پاس لوگوں کا گروہ ہے، وہ تمہیں بھی پاس کر دے گا. نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں. کوئی مجھے واقعہ سنا رہا تھا
کہ کوئی ساتھی تھے، ان کے دوست تھے، تو کسی یورپ کے ملک میں رہتے تھے، بڑی اچھی وہاں پہ سیٹنگ سوٹنگ جو بھی یورپ کے معاملات. جب پاکستان آئے تو ہم نے سوچا کہ شاید بڑا کوئی ذہن بدل گیا ہوگا، یورپ رہ کے بڑے ظاہر معاملات انہوں نے ان کے ہوتے ہیں، تو چلو واپس آیا ہے تو اب ذرا معاملہ اور ہوگا، لیکن نہیں. پہنچ کے پرانے محلے جا کے وہی بھنگیوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا جی، انہی بھنگیوں کے پاس جا گیا. وہ بڑے اچھے میرے یار، وہ سمجھ آئی کہ نہیں آج بھی یہ بھنگی ہی ہے. کیوں؟ دوستی ان کے ساتھ، یاری ان کے ساتھ، ذہن ان کے ساتھ، سوچ ان کے ساتھ. تمہارا جو اندر کا جو تمہارا جو اندر کا انسان ہے وہ قبول ہی نہیں کر رہا نیکوں کی صحبت، تو تم وہی ہو. تو اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ کرو، اللہ توفیق دے دے. اس بات کو سمجھیے، اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کیجیے. اپنی صحبت بیسٹ لوگوں کے ساتھ رکھیے، اعلیٰ لوگوں کے ساتھ. میری بات سمجھ رہے میں نے کیا کہا؟ آپ کی صحبت بیسٹ لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، چن کے بہترین لوگ. نہیں تو تنہا رہ لیں، اکیلے رہ لیں، اکیلے بیٹھنا پسند کر لیں، لیکن بہترین لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. کوئی ذرا سا بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہے کہ سٹینڈرڈ سے نیچے ہے، کسی صورت میں کمپرومائز نہ کریں. وہ اکیلا بھی تمہیں دوزخ کی تہوں تک پہنچا سکتا ہے، اور 100 ولی تمہیں بچا نہیں پائیں گے. اگر وہ اکیلا تمہارے ساتھ ہے تو 100 ولیوں کے ساتھ بھی تمہاری یاری ہے. ایک بندہ تم نے ایسا ڈی سٹینڈرڈ رکھ لیا تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں لے دے جائے گا. تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو نہایت تک پہنچ جاتے ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ. وہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے قریب نہایت والے رہتے ہیں. اکیلا نہایت تک کوئی نہیں جاتا، قریب نہایت والے رہتے ہیں، اور وہ بیٹھتا رہتا ہے ان کے پاس، اٹھتا رہتا ہے، گفتگو کرتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سناتا رہتا ہے، اپنے حال احوال معاملات چلتے رہتے ہیں. ان سے وہ لے کر ساتھ ساتھ برکت اس کی منزل آگے چلتی رہتی ہے، تو نہایت تک پہنچے گا انشاءاللہ. اور جب ایسا ہو جائے، سنیے، تو اس کے بعد پھر صحب ہی صحب ہے، پھر دوبارہ واپسی کا راستہ بند ہے. اب سکر ختم، اب سکر کی کوئی حالت نہیں آئے گی. صحب ہی صحب، وہ برکت لے گیا، رحمت لے گیا، فضل لے گیا. حضرت صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں. بولیے کیا؟ کوئی ورلیاں موتی لے تریاں. یہ ورلے ورلے ہوتے ہیں جو اس طرح کا انداز ہوتا ہے کہ وہ نہایت تک پہنچ جائے. کیا ہے بول دو؟ یہ تو ابھی راستہ ہے، ابھی چل رہا ہوں میں. یہ تو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں، کرنی ہیں. ایک وقت آئے گا منزل پہ پہنچوں گا تو پھر دیکھوں گا کیا انشاءاللہ. تو اللہ توفیق دے دے. اور یہ سارے مجھے، اور کاش وہ یہ بات جان لیں کہ اگر تھوڑا سا بھی ابھی اور محنت کرتا، تھوڑا سا بھی اور محنت کرتا، تو بس صحب آنے ہی والا تھا. صحب کی کیفیت بولیے، آنے ہی والی. بس ذرا سا تھوڑا سا جھٹکا اور تھا، ذرا سا اور کھدائی کرتا تو پانی نکلنے ہی والا تھا. ذرا سا اور ابھی جاتا، ذرا سا اور بیٹھتا تو یہ کیفیت ختم ہو جانی تھی. اور وہ جو قرآن کا فیصلہ ہے، اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. ارے پھر سنو، میں خدا ہو کے تمہیں کہتا ہوں، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تم تنگ ہو گئے ہو، مبارک ہو، آسانی آنے والی ہے. تم تنگ ہو رہے ہو، اس وقت دل کھٹا ہو رہا ہے، اس وقت ٹینشن آ رہی ہے، اس وقت بڑا دل اداس ہو رہا ہے، اس وقت بڑی مشکلات ہیں، مبارک ہو، اب آسانی آنے والی ہے. کیسی اعلیٰ میرے رب کی تعلیم، کیسی اعلیٰ میرے رب کا یہ فلسفہ. دیکھیے کتنا پیارا ہے. میں کہوں نا سبحان اللہ، اسلام کا فلسفہ دیکھو.
اسلام کس فلسفے پہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ تمہاری ٹینشن ہی تمہاری آسانی کی دلیل ہے، اور اگر آسانی چل رہی ہے سمجھو جھوٹ ہے، یہ شیطان کا تو بہت بڑا مکر ہے۔ تم قرآن کی ترتیب میں نہیں ہو، قرآن کی ترتیب سے باہر نکل گئے ہو، یہ شیطانی عمل ہے۔ اتنی آسانیاں ہی آسانیاں آتی جا رہی، کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، کوئی دل تنگ نہیں ہو رہا، کوئی مشکل نہیں آ رہی، یہ کیا بات ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیا بات ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ یہ کامن سٹوری سارے مریدوں کی ہے کہ پوری دنیا کے ہر سلسلے کے ہر مرید کی یہی سٹوری، نقشبندی ہے، قادری ہے، چشتی، ہاں جو راستے کا مسافر ہی نہیں ہے میں اس کی بات ہی نہیں کرتا، اس کو چھوڑو نہ، تو جو مسافر ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا ہو، تو بس ٹھیک ہے ایک چل رہا سلسلہ، لیکن جو راستے کا سلوک کا مسافر ہے اس کو چاہے کسی بھی سلسلے میں، اس کی یہی سٹوری ہے کہ وہ بس بیچارہ راستے کی وجہ سے تھک گیا۔ تو آئیں اللہ آپ کو سمجھ آنے کی توفیق دے دے، آپ کو بنا دے ایسا انشاءاللہ، سب سہل ہے انشاءاللہ، آسانی ہوگی، اتنی خوشیاں آئیں گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اتنی آسانیاں آئیں گی کہ ان کو بانٹتے رہو گے ختم نہیں ہوگی، اتنا نور ہوگا کہ اس روشنی میں ہزاروں لوگ تمہارے ساتھ چل رہے ہوں گے اور وہ نور کم نہیں زیادہ ہوتا رہے گا، اتنی برکت ہوگی، اتنی رحمت، اتنا فضل، رزق اتنا ہوگا کہ اس رزق کو بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، عقل اتنی اچھی ہو جائے گی کہ اس عقل سے کتنے لوگوں کو عقل مند بنا دو، اگر تمہارا شعور اتنا بلند ہوگا کتنے شعور والے تم سے شعور لے کے جایا کریں گے، تو یہ سب کچھ ہوگا، سب سہو ہے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، سب سہو ہے، ہر چیز سہو میں بدل جائے، بھئی وہاں تک جاؤ تو صحیح، وہاں تک پہنچو تو صحیح، چونکہ ہم انسان جو ہیں بڑے جلد باز ہیں، قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم نے اسے جلد باز ہی دیکھا ہے، یہ بڑا جلد باز ہے، یہ جلدی چاہتا ہے ہر چیز، یہ صبر نہیں کر پاتا، کون بیٹھے ہر درس میں آ کے، کون بیٹھے، کون اتنی دیر وقت دے، کون جو ہے وہ کیا مطلب بھائی ہر ہفتے جانا ہے، کیا مطلب ہر مہینے کرنا ہے، یہ کیا بات ہوئی، مطلب وہ جلد باز طبیعت کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اللہ اس سے بھی دور فرما دے۔ اس لیے میں قرآن کی آیت پہ غور کر رہا تھا، اللہ نے کمال خوبصورت بات فرمائی کہ تم دیکھو گے جو میرے ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو جن کا ایمان کے ساتھ ہم نے دامن بھر دیا ہوا ہے، وہ زمین پہ آہستہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، بولو کیسے؟ آہستہ، یہ آہستہ چلنا کیا مطلب؟ جلد بازی نکل جائے گی ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں دیکھو گے، جلدی سارے کام ہو جائے ایسا نہیں دیکھو گے، اتنا سکون ہوگا، آرام ہوگا، سکون سے ہر کام کر رہے ہوں گے، اور ان کی اس کیفیت کو قرآن نے بیان کیا، ردم ان میں اتنا اچھا ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھو گے میرے ایمان والوں کے زمین پہ آہستہ چلیں بھی جلدی، انہیں پتہ ہو ہی جانے سارے کام، لگاؤ نا سبحان اللہ، پہلے ہی پتہ ہے کہ آہستہ تب اس لیے چل رہے، انہیں پتہ ہو ہی جانا، کوئی کام رکنا تھوڑی ہے ہمارا، ہو جائے گا یار، لہذا وہ بڑے سکون میں اللہ، تو جب ایسا ہو جائے تو سب سہل ہے، بولو کیا ہے؟ سب سہل، کوئی مشکل نہیں۔ اب سنیے، جب کوئی ایسا بن جاتا ہے جس کو اللہ ایسی برکت دے دے، آپ ماشاءاللہ سارے صاحب ذکر لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو ذکر کی توفیق دی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، سلامت رہیں جی، بہت شکریہ، مہربانی، علی صاحب ذکر آپ کرتے رہتے ہیں، آپ نمازی لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ، قرآن کے قاری بھی ہیں، آپ ختماشی بھی پڑھتے رہتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں جو درس و تدریس بھی کرتے ہیں، آن لائن ہمیں بہت سارے لوگ سن رہے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ سنیے، اب آئیے اس بات پہ جو ایسے لوگوں کا وجود جو ہے جہاں پہ ہوگا
جو اس طرح کی برکت لے چکے ہیں کہ وہ نہایت میں جا کے سہو میں آ چکے ہیں. بولیے کیا؟ سہو میں آ چکے ہیں اور وہ سہو کو اچیو کر چکے ہیں اور ان کے لیے ہر حالت سہو ہے، اس پہ آ گئے ہیں. تو مجدد پاک نے اس سے اگلا راز کھولا. قربان جائیں آپ کی اس کمال حکمت پہ، آپ نے اس کو بیان فرمایا اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں یہ الفاظ. کیا خوبصورت لفظ ہے. وقت ان کا مغلوب. مل کے کہو سبحان اللہ. حالانکہ وقت، ٹائم از دا منی، ٹائم از دا پاور، ٹائم از دا ریالٹی، ٹائم از ایوری تھنگ. یہ کائنات ہے ہی ٹائم. پوری کائنات اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو یہ ہے وقت. یہ وقت ہے. نام اس کا کچھ بھی رکھ لو، دن کہہ لو، رات کہہ لو، ستارے کہہ لو، سورج کہہ لو، چاند کہہ لو، پیچھے اصل میں ایک ہی نام ہے سب کا. بولو وقت. یہ وقت ہے. یہ وقت کی مختلف شکلیں، یہ وقت کی مختلف شیپس ہیں، یہ وقت کی ڈفرینٹ اینگلز ہیں جو کائنات میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اصل میں یہ سب کچھ ایک ہی لفظ ہے، وقت. بلکہ بعض ایسے بھی دنیا میں اسکالرز ہیں یا ایسے بھی نظریات پائے جاتے ہیں یا ایسے بھی گروپس موجود ہیں جو کہتے ہیں دیر از نو گاڈ. کہتے ہیں ٹائم از دا گاڈ. وہ کہتے ہیں وقت ہی خدا ہے. یہ اصل میں وقت ہے جو خدا ہے اور اسی نے سب کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اور یہ خود کر رہا ہے. وہ اس کو بھی لے کے چلتے ہیں. تو وقت سب کچھ ہے. مجدد پاک کیا فرما رہے؟ وقت ان کا مغلوب. یہ بہت بڑا جملہ ہے. مجھے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اچھی خاصی گراؤنڈ بنانی پڑی. یہ لوگ وقت کے تابع نہیں ہوتے. زندگی جیسے گزر رہی ہے گزر جائے. صبح اٹھو شام ہو گئی، اب یہ ہے اب وہ ہے، وہی روٹین کی لائف، وہی صبح شام کے معاملات، وہی چیزیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار میں جانور ہوں کیا؟ مطلب کیا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی قوت مجھے دی گئی ہے اور میرے پاس صاف بھی ہے. میں اتنا صاف آدمی ہوں. تو مطلب کیا میں ایسے مطلب صبح اٹھو شام ہو گئی، پھر وہی روٹین، پھر اگلا دن، پھر شام، پھر رات، پھر اگلا دن. تو کیا مطلب اسی طرح گزر جائے گی. اس دن ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسر حضرات یہی باتیں کر رہے تھے. کہہ رہا تھا کہ یار ایسا ہی ہونا ہے، کسی دن ہم نے یونیورسٹی آنا ہے تو شام کو پتہ چلنا ہے جی فلاں کا جنازہ ہے اور بہت ہو گئے. کہتے یار مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم کیا کر کیا رہے ہیں؟ کیا مطلب جو آج ہم کر رہے ہیں یہی اس دن موت کے دن بھی تو یہی کرنا ہے؟ جس دن موت آئے گی یہی کر رہے ہوں گے اور پتہ چلے گا جی آج شام کو تو وہ تو فوت ہو گیا بندہ. تو کیا مطلب کیا ہم یہی کرنے آئے؟ اسی طرح کرنا ہے ہم، کچھ اور نہیں زندگی. تو میں مسکرانے لگا. میں نے اسے عرض کی، میں نے کہا اصل میں ایسا اس کے لیے ہوتا ہے جس کو اللہ نے کوئی مقصد زندگی نہ دیا. جو بے مقصد لائف گزار رہا ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ یار یہ تو ایک جیسے دن ہے. اللہ والوں کے لیے ہر دن عید ہے اور ہر رات شب قدر ہے. ایک نیا دن ایک نئی رنگ سے، ایک نئی رات ایک نئے ڈھنگ سے آتی ہے. ہر روز ایک نئی کیفیت، ایک نیا انداز وہ دیکھتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ دیکھ. وقت ان کا مغلوب. مل کے کہو سبحان اللہ. اس سے مراد سن لو، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص وقت کو اپنے قابو میں رکھتا ہے. یعنی یہ پہلے ہی طے کر لیتا ہے کہ 3 ماہ بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 6 سال بعد میں نے کیا کرنا ہے. اور وہ اتنا سالڈ ہوتا ہے اور وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے اس میں کہ وہ ہر صورت اسے اچیو کرتا ہے. یہ ہے وقت کے اوپر غلبہ پانا.
پوری طرح سے پلانڈ لائف. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کوئی پلانر دنیا میں نہیں. جیسی پلاننگ آپ نے کی ہے اور 23 برس میں اتنی مختصر سی وقت میں ایسی پلانڈ لائف گزار کے گئے ہیں آپ کہ آپ نے اسی مختصر وقت میں 80 سے زائد جنگیں بھی لڑی، آپ نے 11 شادیاں بھی فرمائی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو بھی پالا ہے، آپ نے نمازیں بھی پڑھائی ہیں، جمعے بھی پڑھائے ہیں، آپ نے کثیر جو ہے وہ قرآن کے دروس بھی دیے ہیں، 5 لاکھ سے زائد حدیثوں کو بیان کیا ہے، 1,40,000 صحابہ کرام کی تربیت کی ہے. اتنا بڑا نظام 23 برس میں کیسے ہو سکتا تھا اگر اسے پلانڈ نہ کیا جاتا؟ پلاننگ، پیش بندی، اس اردو میں بولتے ہیں، بولو کیا؟ پیش بندی. پہلے سے ہی پلان کر لینا کہ اس دور، اس وقت، اس مہینے میں کیا کروں گا، اور وقت کو پہلے سے ہی وہاں آگے جا کے باندھ لینا کہ تیری ایسی کی تیسی، تو جو بھی ہے میری مرضی ہے، جیسے میں چاہوں گا ویسے ہوگا. اور یہ کمال یہ ہے کہ اللہ کی مرضی بھی بندے کی مرضی میں ہی چلی جاتی ہے. اللہ کہتا ٹھیک ہے، میرا بندہ جو چاہ رہا ہے کرو. فرشتوں کو بھی حکم، تتنزل علیہم الملائکہ ثم استقاموا، جو استقامت اختیار کر لے، کہہ دے کہ یہی کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے اب تو اکیلا نہیں ہے، میرے فرشتے بھی تیرے ساتھ ہوں. تو ذرا پہلے پیش بندی کر، پہلے طے کر تو کرنا کیا چاہتا ہے. وقت کو اپنے ہاتھ میں کر، وقت کو پکڑ، وقت کو اپنے لیے مسخر کر. علامہ اقبال کی 90% شاعری یہی ہے، ساری شاعری اسی پہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح بنا لو، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی رضا خود بتا اسے. یہ کیا بات ہوئی، جو وہ چاہتا ہے وہی تو کرتا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں. اتنا مضبوط ہو جا کہ خدا کہے میرے بندے تو تیری چاہت کیا ہے وہ کر لیتے ہیں. اتنا مضبوط ہو جائے. تو چونکہ ہم ایسا انداز میں بڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے بڑا مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے اس دور میں ایسے لوگ نایاب سے بھی بہت دور چلا گیا کام. کون ہے ایسا؟ یہاں پہ تو سب وقت کی رو میں بہنے والے، جدھر دور جا رہا ہے ویسے ہی ہو جاؤ، جیسے حالات ہیں. بھائی ٹھیک ہے، ایک ہی دکان ہے، ساری زندگی اسی دکان پہ مرنا. ضرورت کیا ہے کچھ سوچنے کی؟ اور تیرے باپ دادے نے کبھی کچھ کیا، تو کیا کرے گا؟ تیرے گھر میں کبھی نہیں ایسا ہوا، تو کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی ایسی ہمارے معاشرے کی یہ ایسے رشتہ ہوا یہ زخم ہے کہ میں کیا عرض کروں. کوئی ایسی سوچ رکھتا ہی نہیں. سوچنے پہ بھی لوگوں کو نہ ٹینشن ہونا شروع ہوئی. سوچنے میں کوئی بل آیا تمہیں، لیکن نہیں سوچیں گے. کیوں؟ یہ انداز کہاں رہ گیا؟ وقت ان کا مغلوب، مل کے کہو سبحان اللہ. وقت ان کا مغلوب، وقت ان کا مغلوب. لہذا اپنی پوری وہ پلاننگ کے ساتھ چلتے. مجھے اتفاق ہوا، یہ بات میں کئی بار یونیورسٹی میں بچوں کو سنا چکا، ان کو بھی یہی باتیں سمجھاتا رہتا ہوں کہ دبئی میں تھا میں، تو ہمارے ایک جگہ ہماری ملاقات ہوئی، گئے ہم، ایک ڈیلیگیشن تھا ہمارا. تو وہاں پہنچے تو وہ جوئش تھا، یہودی تھا. وہ اس کا کوئی آفس تھا، تو اس میں ہمارا کوئی نیٹ ورک تھا اس کے آفس میں. تو کوئی اس کے ساتھ میٹنگ تھی، تو میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو وہ بڑی اچھی انگلش بولتا تھا اور بڑی اچھی اس کی وہ ایسے عربی بھی اسے تھوڑی بہت آتی تھی. میں نے اس کے ٹیبل پہ ایک چیز دیکھی. وہ سن تھا 2006. اس نے ٹیبل پہ اپنے گلاس کے نیچے ایک پیج رکھا ہوا تھا اور آگے 2006 لکھا، پھر 2007 کے بعد کچھ لکھا، 8، 9، 10، اس طرح میں نے 2030 تک دیکھا. اس نے آگے کچھ لکھا ہوا تھا، ہر سال کے بعد کوئی نہ کوئی چیز لکھی ہوئی. تو میں نے اس سے پوچھا
کہ یہ بڑا اچھا لگا مجھے آپ کا یہ انداز، تو یہ کیسے آپ نے سوچا، یہ کہاں سے آپ نے یہ لیا؟ اس کے جواب نے میرے طوطے اڑا دی، آج تک میرے اڑے ہوئے ہیں، واپس نہیں آئے۔ کیا؟ اس نے کہا یہ میں نے آپ کے نبی سے سیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے سیکھا، یور پروفٹ۔ میں اس کا منہ دیکھنا، کیا بول رہے ہو بھائی؟ یہ پلاننگ کرنا یہ ان کا طریقہ ہے، یہ وہ کرتے تھے، اتنا اسٹڈی کرتے ہیں وہ حضور کو، بولیے اتنا اسٹڈی کرتے ہیں وہ آقا دو جہاں کو، اتنا کیا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ پلان کرنا حضور کا انداز ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آج تک کبھی اس اصول پہ چلے؟ کبھی کوئی بھی کون کرتا؟ کبھی ہم نے تو اگلے دن کی پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہوتی تو سال 2 سال کی کہاں ہونی؟ اگلے دن۔ اور کیا جملہ کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں؟ او جی جو اللہ کرے بہتر ہی کر دے، زیادہ کرتے جاؤ، یہ جملہ ہوتا ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کریں گے اللہ کی اپنی مرضی ہوگی، اللہ اس طرح کر دے گا تو پھر ہم کیا کریں؟ ایسا نہیں ہے، یہ غور سے سمجھیے، یہ غور سے سمجھیے، ایسا نہیں ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کا ایک جملہ ہے، وہ میری لائف میں بہت بڑی برکت ہے۔ ابس ہے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوائے ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، کہ تو شکوہ کرے میری تقدیر ہی ایسی لکھی گئی تھی، لہذا میری تقدیر میں جو تھا وہی ملا مجھے۔ جھوٹ نہ بول۔ ابس ہے شکوائے، غلط فضول بات کی، ابس مطلب فضول، شکوائے تقدیر یزداں، جو اللہ نے تقدیر تیرے لکھی تھی اس کا شکوہ کر رہا نہیں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں؟ تو خود تقدیر یزداں، بولیے کیوں نہیں؟ کون کرے؟ تو اس کو سمجھیے، انشاءاللہ کہیے اللہ توفیق دے۔ وقت کو مغلوب کیجیے، اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ پوری طرح سے سہو میں ہوتے ہیں اور پورا آپ کے اندر اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اب میں جدھر بھی قدم اٹھاؤں گا، جدھر بھی پلاننگ کروں گا، میرا رب میرے ساتھ ہوگا۔ رکاوٹیں نو ایشو، بلکہ کہو سبحان اللہ۔ پریشانیاں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹینشنیں کوئی پرابلم نہیں، راستے میں کوئی مسئلہ آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھ لیں گے اسے، کیوں ہے ہی صاحب میں، بولیے کس میں ہے؟ شکر تو ہے ہی نہیں نا، پیچھے تو ہٹنا ہی نہیں نا، تو جب ہے ہی صاحب تو جو مرضی آ جائے کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر وقت کو مغلوب کر لیتے ہیں۔ حضور اسلام نے کیسے کیا؟ کئی بار وہ جملہ آپ نے سنا، اللہ کیا خوبصورت انداز تھا میرے نبی کا، وہ ہجرت کے وقت، اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن، حضور کہاں جا رہے ہیں؟ بلکہ کہو نا سبحان اللہ، کہاں جا رہے ہیں؟ کتنے سالوں بعد کی بات کر رہے ہیں، جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنا دیے جائیں گے، تیرا کیا حال ہوگا سراقہ؟ لٹے پٹے، کوئی شے پلے نہیں، مدینہ جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، سیکیورٹی نہیں، اپنی جان کی بھی سیکیورٹی نہیں۔ اور جملہ دیکھیے، یہ علم غیب نہیں ہے جی، اس طرح کی باتیں علم غیب کے کھاتے میں نہ ڈالیں آپ۔ اٹ از پلاننگ، اٹ از سالڈ پلاننگ، پورا کرسٹل کلیئر تھے آپ، میرا دین پہنچے گا ایران تک۔ ہم اسے علم غیب میں ڈال کے تو سکھی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، حضور تو جانتے تھے جی ایران فتح ہوگا جی، او بھائی وہ علم غیب کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ یہ حضور کی پلاننگ تھی، کیسا ہوگا، میرا دین جائے گا، ایران فتح ہو، میرے کہو سبحان اللہ۔ کب ایران فتح ہوا؟ حضور کا دور گزر گیا، سیدنا ابوبکر کا دور گزرا، حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، اور پھر وہی ہوا، ظاہر ہے ایران فتح ہونا تھا، ہو گیا، وہ سارے خزانے پہنچ گئے۔ حضرت عمر کو بات یاد تھی، اور میں بلاؤ سراقہ کو، میں اپنے نبی کی وہ پلاننگ جو حضور کی تھی وہ میرے ذریعے مکمل ہو گئی، میں وہ پورا کر دوں،
میرے نبی نے کہا تھا اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور کس کے؟ ایران کے بادشاہ۔ اصل میں ہم یہ بنیادی فلسفے سے آ رہی ہیں، اس بنیادی ٹیکنیک سے ہم آ رہی ہیں، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم اپنی لائف کو ایسے لے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ خود ہی چل رہی ہے تو چلنے دو یار، نہیں ایسا نہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں، تم جیسے چاہو اسے بدل سکتے ہو، ابھی اٹھو بدل جاؤ، بدل جاؤ۔ دور دور تک ایسا انداز نہیں ہے کہ وہ تمہیں مجبور کرے کہ نہیں جو میں نے کہا تھا وہی ہوگا، ایسا نہیں۔ تقدیر کا بنیادی جو سب سے بڑا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہی تمہاری تقدیر ہے۔ بولو کیا ہے؟ جو کر رہے ہو وہی تقدیر ہے، لکھی ہوئی پہ نہیں عمل ہو رہا، جو بھی کرتے جا رہے ہو وہ تقدیر بنتی جا رہی ہے، چونکہ جی میرے قسمت میں ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ بہت بہت غلط کانسیپٹ پہ چل رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہی آپ کی ڈیسٹینی ہے، وہی آپ کی تقدیر ہے، وہی۔ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ سن رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں چیزوں کی؟ بڑی ضروری پلاننگ، کلیئر رہیں، کرسٹل کلیئر رہیں، اور اس پہ بلاک کر دیں اللہ سے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی وظیفہ پڑھنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کا انداز۔ اور وہ جو جملہ ہے حضور کا، عقائد و جہاں نے جو یہ ارشاد فرما کہ ہمارے لیے اتنی بڑی تسلی دے دی ہے نا، کہ وہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ سائیکالوجیکلی دیکھیں وہ جو جملہ جو میں بھی عرض کرنے لگا ہوں، یہ سائیکالوجی کے لیے میں میرا خیال ہے کہ ساری سائیکالوجی اسی کے اوپر بیس کر دی ہے۔ کوئی بھی سائیکالوجی کا بڑے سے بڑا رول لے آؤ وہ اس جملے کے اوپر ہے جو حضور کی حدیث ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ حدیث قدسی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ وہی کرتا ہے جو بندہ سوچتا ہے، اللہ اسی طرح بن جاتا ہے جیسا بندہ اس کے لیے سوچتا ہے، اللہ اس کے لیے وہی ہو جاتا ہے، بول دو، جیسا بندہ اس کے لیے سوچتا ہے۔ تو مجھے کہنے دو، مشکل ہے لیکن مجھے کہنے دو، اللہ بھی یہاں ہے، یہاں سے وہ جنریٹ ہو، جو سوچو گے اسی طرح تمہارے ساتھ بن جائے گا، اسی طرح ہو جائے گا جیسے سوچ لو۔ بڑی عجیب سی بات ہے، اب تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کے شاید وہ مشکل ہو جائے، ذہنوں کے اندر وہ چیزیں، دیواریں ذہن کی وہ شاید وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے، یہ کیا ہو، کیا گیا، مطلب جو میں سوچوں گا اللہ وہی کرے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی۔ یہ ہے وہ عزت، سبحان اللہ، یہ ہے کرمنا بنی آدم۔ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتیں دی، کیا مطلب کیٹو پہ چڑھا دیا بنی آدم؟ نہیں، یہ عزت ہے کہ جو یہ سوچتا ہے میں بھی وہی ہو جاتا۔ یہ پرندوں کو نہیں دی گئی، یہ جانوروں کو نہیں دی گئی، یہ پہاڑوں کو حاصل نہیں ہے، یہ دریاؤں سمندروں کو نہیں دی گئی ہے، یہ طاقت صرف تمہیں دی گئی۔ چاہو تو پہاڑوں کے رخ بدل دو، دریاؤں کے رخ بدل دو، سمندروں کی گہرائیاں ناپ لو، ہواؤں کی پنہائیوں میں پہنچ جاؤ، اپنے آپ کو اتنا اونچا اڑاؤ کہ میرے عرشوں کی عرش طے کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آؤ جہاں تک آنا چاہتے ہو، ضرور ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، میری کائنات کو ایکسپلور کرو، اٹھو اور دیکھو ہم نے کیا کیا تخلیق کیا، کیوں نہیں ایسا کرتے؟ سیروا فی الارض، میری زمین پہ پھرو، سیر کرو، دیکھو ہم نے کیا کیا بنایا، ایکسپلور کرو۔ وہ کیوں کہا؟ کیوں کہا یہ سب کچھ تیرے لیے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے، سورج چاند ستارے ہوائیں یہ میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا، یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا، ہمارے نوکر ہیں یہ سارے، ہمارے غلام ہیں، یہ ہوائیں ہمارے تابع ہیں، یہ سورج ہمارے تابع ہے، یہ ہماری خدمت کے لیے بنایا گیا۔ یہ چاند کی کیا ڈیوٹی ہے؟ راتوں کو ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی، ہم انسانوں کے لیے زمین کا سینہ پھاڑ کے سیب نکالا گیا، کیلے نکال دیے گئے، فروٹ نکال دیے گئے، گندم نکالی گئی،
بڑے بڑے خوبصورت اجناس نکال دیے. کیوں؟ میرے انسان کو بھوک لگے گی. زمین کو حکم ہے خدمت کر میرے بندے کی. کہیں زیادہ گرمی پڑ گئی ہے، بادلوں کو حکم ہے زیادہ گرمی نہیں پڑنی چاہیے، پانی جمع کر میرے بندوں پہ برس، میرے بندوں کو تکلیف نہ. یہ سب ہمارے لیے بنا، ہم الٹا ان کے نوکر ہو گئے. ہم سورج کو پوجا کر استغفر. جب سورج کو کوئی سجدہ کرتا ہوگا بتا سورج کیا کہتا ہو؟ بدبخت، اور مجھے سجدہ کر، اور مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہے؟ میں تیرا ملازم ہوں بھائی، نوکر. تجھے دھوپ دینا میری ڈیوٹی، تیرے پھل پکانے ہیں میں نے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تیری گندم میں نے پکانی ہے، تیری روٹی میری وجہ سے بننی ہے، میں نوکر ہوں تیرا، تو مجھے سجدہ کر. بتا تو کیا کر. کوئی پتھر کو جب کوئی سجدہ کرتا ہوگا، پتھر بھی کہتا ہوگا مجھے سجدہ کر. اور میں اس لیے بنا ہوں تیرے گھر بنے، تیری دیواریں کھڑی ہوں، میں پتھر ہوں تیرے فرش کے لیے کام آؤں. یہ لگا ہوا ہے تیرے فرش کے لیے بنا، میرے پہ پاؤں رکھ ٹھنڈا ٹھنڈا. میں تو پتھر اس لیے بنا ہوں تو مجھے سجدہ کر رہا. تو جب انسان نہ پہچانے تو پھر وہ کوڑے سے بھی بدتر. بل ہم اضل، قرآن نے کہا اولئک الانعام، یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی برے، یہ جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے. ہم نے تو بہت بلندیاں دی تھی، کرمنا بنی، ذہن کو اتنا بڑا کر دیا تھا، جو سوچو گے تمہارے ساتھ میری قوت شامل ہو جائے. انشاءاللہ کہیے اللہ توفیق. انشاءاللہ کہیے. مجھے تو وقت ان کا مغلوب، اس سے آگے جانے کی اجازت ہی نہیں مل رہی. میں چاہوں گا وقت ان کا مغلوب. اگر نہ ہوتا تو مجدد پاک کیوں لکھتے؟ بولیے کیوں لکھتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اس کو مشاہدہ کیا ہو، اور پھر آپ نے لکھا ہاں وقت ان کا مغلوب، جو چاہیں جدھر چاہیں جس طرح چاہیں انداز. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہو. یعنی حضور کی خدمت گار جب چاہیں جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں، تو حضور کا اپنا عالم کیا ہو. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا. تو اگر صوفیاء وقت ان کے مغلوب، تو حضور کتنے بڑے درجے پہ ہوں، صحابہ کس مقام پہ ہوں، علماء کہاں ہوں گے. یہ صوفیاء کا انداز ہے کہ وقت مغلوب ہے، جیسے چاہیں اللہ سے کروا لیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ اسی طرح کر دے. اللہ. اگلی بات سنیے، حال و مقام ان کے کمال کے تابع ہے. مجھے اس پہ ایک علیحدہ بات کرنی ہے آپ سے. حال و مقام بولیے ان کے کمال کے تابع ہے. ذرا نہیں سمجھے ابھی بھی. حال اور مقام ان کے کمال کے تابع ہے. بڑے دھیان سے سنیے. حال کہتے ہیں کسی کیفیت کو، کوئی آ جائے آپ پہ تو کہتے ہیں جس پہ حال آ گیا، یعنی وہ حال اس پہ وارد ہو گیا، کوئی کیفیت اسے حال بولتے ہیں. مقام کہتے ہیں جس پہ وہ مستقل رہے، جس پہ وہ مستقل رہے اسے مقام بولتے ہیں. حال کہتے ہیں کبھی بدلتا ہے کبھی اور ہو جاتا ہے، تو وہ بدلتا ہے، اسے حال کہتے ہیں. مقام مستقل کیفیت کا نام، حال بولیے بدلنے والی کیفیت کا نام، اور مقام بولیے مستقل کیفیت کا نام. آپ فرما رہے ہیں سنیے، یہ جتنے بھی حال ہیں، جتنے مقام ہیں، کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ قطب ہے، یہ فلاں اس وقت غوث ہے، یہ فلاں اس وقت ولی ہے، یہ اس مقام پہ، یہ جتنے مقام اور حال ہیں، کہ اس پہ بڑا اس وقت نیکی کا حال آیا ہوا ہے، یہ توبہ کے حال میں ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ بڑا اللہ کی رضا کے حال میں داخل ہو چکا ہے، یہ اس وقت اس حال میں ہے کہ اس کے اوپر کوئی غم بھی آئے اسے کوئی. یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ان کے کمال کے تابع ہیں، یہ ان کے اپنے کمال کے ساتھ بنتی ہیں. یعنی وہ، بڑے دھیان سے سنیے گا، وہ مقام انہیں نہیں مل رہا ہوتا، یہ مقام کو جہاں ملتے ہیں. نہیں سمجھے وہ، یہ خود مقام طے کر لیتے ہیں. میرا یہ مقام ہے، آپ ہی آئے گا میرے کو چل کے. نہیں سمجھے. کسی کو دینا اور ہوتا ہے، اور کوئی بیٹھا ہوا ہے خود چل کے مقام پاس آ جائے وہ اور ہوتا ہے.
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان، حضور اسلام کا انداز یہی ہے کہ آپ کے امتیوں کو اللہ قیامت کے دن یہی انداز دے گا۔ اور حضور کی حدیث میں موجود ہے کہ جب حضور کی امتی جنت میں جانے لگیں گے تو آقا فرماتے ہیں جنت کہے گی مولا ان سے کہو رک جائیں۔ کیا کہو؟ رک جائیں۔ مولا ان سے کہہ دے کہ رکیں ذرا، وہیں رک جائیں۔ تو جواب آئے گا حکم، کیوں رک جائیں؟ کہا اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے، میں چل کے ان کے پاس جاؤں۔ یہ محمد کی امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں چلوں گی ان کی طرف، یہ کیوں چل کے میرے پاس آئے، میں خود جاتی ہوں۔ تو یہ ہے وہ انداز کہ یہ خود اتنے کمال والے ہوتے ہیں کہ مقام ان کے تابع ہوتا ہے، حال ان کے تابع ہوتا ہے، جیسی چاہیں حال بنا لیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ابھی چاہیں سب کو رلا دیں، ابھی چاہیں سب کو ہنسا دیں، ابھی چاہیں غم کی کیفیت اتار دیں، ابھی چاہیں دلوں کو ٹھٹھے مارتا ہوا خوبصورت ایک سمندر بنا دیں، حال ان کے تابع ہے، حال ان کے تابع ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ابھی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت صاحب بیٹھے ہیں تو بہت جو ہے نیکی والا معاملہ ہے، جو ہی اٹھ کے گئے تو حال بدل گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ جب مرضی جو چاہے کیفیت بنا لے۔ اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ پہ نازل فرمایا، آمین کرو۔ مجھے ان کے ساتھ اس بات کا بڑا تجربہ ہوا کہ جب آپ کبھی میں دیکھتا نا آپ کو اکثر مجلسوں میں، جب ہم جاتے آپ کے ساتھ تو میں جا کے مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا، میں حضرت کا نا چہرہ دیکھتا تو آپ کا چہرہ میں جب ایسا انداز دیکھتا نا کہ چہرے کے اوپر بڑا فکر متفکر ہیں آپ اور انداز کچھ اس طرح کا ہے، تو مجھے سمجھ آ جاتا میں کہ آج خیر نہیں محفل چ، بولیے آج محفل چ خیر نہیں، آج کچھ ہو جانا ہے، کیونکہ آپ کا چہرہ مجھے بتا رہا ہوتا کہ آج کیفیت کچھ اور ہے۔ اور واقعی ایسا ہوتا کہ آپ اس دن پھر ایسا معاملہ بنتا کہ آپ ذکر میں کہا لائٹیں بند کر دو یار، لائٹیں بند، احمد شاہ صاحب آ جائیں، ادھر آ جائیں، شروع آپ ناشد سامنے جتنے بیٹھے ہوتے ان کے سینوں کو اتنا وہ بھر دیتے فیض کے ساتھ کہ اس مجلس میں یوں لگتا کہ یا تو موت آ جائے یا یہ محفل چلتی رہے، اور کوئی حل نہیں۔ آپ کیوں اس آپ چاہتے بنا لیتے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، بنا لیتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت اس دن، ہاں درد بھی بڑا اعلیٰ سب کچھ، لیکن طبیعت بڑی فرق والی ہے، بڑا فریش سی فیل کر رہے ہیں، تو دعا بھی ہلکی سی کی، بس چھوٹا سا ہو کیسا، کوئی کیفیت نہیں، کیوں مرضی ہے نہیں آج دن کر رہے، کہو نا سبحان اللہ، بولی بھائی مرضی ہے نہیں، آج موڈ نہیں ہے بھائی، تو ٹھیک ہے، مجلس ویسے ہی اٹھ گئی چلی گئی ہے۔ اور جس دن ان کا موڈ بنا ہے تو پوری مجلس، تو یہ بولیے کیا ہے، بولیے حال ان کے تابع ہے، موڈ یہ خود بنا لیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ سنیے بڑے دھیان، لوگوں کے ساتھ، حالات کے ساتھ، تمہاری زندگی کے بہت سارے اور معاملات کے ساتھ یہ موڈ طے نہیں کرتے، ان کا موڈ اپنا ہی رہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے اپنے موڈ سے چلیں گے، جہاں اپنے موڈ پہ رہتا ہے، میرا موڈ جو ہے وہی ہوگا، کیوں حال ان کے تابع۔ کیا مجال ہے کہ کوئی بڑے سے بڑی ٹینشن ان کے موڈ کو خراب کر سکے؟ وہ اللہ والا ہی کیا جو باہر کی ٹینشن سے اپنے آپ کو خراب کر لے، ایسا ممکن ہی نہیں، کیوں حال تو ان کے تابع ہے۔ ایک بڑا غمگین آئے گا، بولو بڑا دکھی آئے گا، مرتا ہوا آئے گا، ایسا لگے گا کہ آج ہی موت ہے، اور اتنی سخت تکلیف ہے کہ زندگی ہے یا موت ہے، ان کے پاس سے اٹھ کے جائے گا تو ہنستا ہوا جائے گا۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ، کیوں حال ان کے تابع ہے، مرضی ہے۔ اور اگر کوئی بڑا خوش آیا ہے، بڑا فرحت میں آیا ہے، آگے ان کا حال ذرا غمگین ہے، تو اس کو ایسا تڑپا ماریں گے، بولیے کہ وہ کہے گا میں آج ہی مر جاؤں، میں تو بڑا خوش آیا تھا، لیکن حضرت صاحب نے تو رلا کے میرا چھڑا کیا کریں، کیوں آگے حال ان کا رونے والا تھا، تجھے بھی اسی حال میں لے لے۔ تو یہ باہر کی چیزوں سے افیکٹ نہیں ہوتے، کیوں حال ان کے تابع ہے۔ کاش یہ بات سمجھ جائے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، شہر میں حال تابع، کیوں کچھ بھی ہو جائے، کتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آپ انہیں ہمیشہ اپنے مطابق دیکھیں گے، جو ان کا موڈ ہے ویسی ہو۔ اللہ وہ واقعہ کئی بار سنایا کہ بزرگ تھے تو ان کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ بہت بڑی
اللہ نے انہیں برکت دی، ان کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ جہاں گفتگو کرتے ہیں لوگوں کو تڑپا مارتے ہیں۔ اور بس یہ اصل میں نا یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے نا سیکھی ہوئی ہے تقریر، لہذا یہ تقریر کے الفاظ کو سیکھے تو انہوں نے وہ بس وہ پریکٹس ہی اتنی کر لی ہوئی ہے، دشمنوں نے یا حاسدین نے یہ اڑا دی کہ حضرت صاحب بس سیکھے ہوئے ہیں۔ کسی نے بتا دیا کہ حضرت آپ کے بارے میں حاسدین یہ کہتے ہیں کہ آپ اندر سے خالی ہیں، ویسے الفاظ کا کو من گھیری بہت آتی ہے اس وجہ سے۔ ہاں یار چلو ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ آج مجلس میں پھر کوئی درس نہیں ہو، بولیے کیا آج کوئی درس نہیں ہو، بالکل کوئی درس نہیں دیں گے ہم، ان کی بھی خواہش پوری ہو جائے، بہتر ہے۔ ایسا ہی ہوا، مجلس شروع ہوئی، حضرت بیٹھ گئے، آ کے خاموشی سے بیٹھ گئے، سر جھکا لیا۔ اب لوگ انتظار میں ہیں کہ گفتگو شروع ہو، درس شروع ہو، ظاہر گفتگو ہوتی تھی، قرآن حدیث بیان ہوتی تھی، تو نہیں آپ فرما رہے، سر جھکا ہوا، مسلسل جھکا ہوا۔ کہا یار ذرا ساری لائٹیں ذرا بند کر دو، بند کر دی، ارے بیٹھے تھے سب۔ اب لوگ ادب بھی ہے کہ حضور خیریت ہے، یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اتنا وقت گزر گیا، 5-10 منٹ ہو گئے بول نہیں رہے خیریت، لیکن ایسے ہی بیٹھے بس ادھر سے رونے کی آواز، مجھے کہو سبحان اللہ، ادھر سے رونے کی آواز، ادھر سے رونے کی، ادھر سے رونے کی، ادھر سارا 5-10 منٹ میں پورا مجمع ہی رونا شروع ہو گیا، کوئی ایک بھی نہیں تھا جس کی آنکھوں سے آنسو۔ سبحان اللہ۔ بعد میں اپنی دعا کر دی، کہا لاؤ یا لنگر لاؤ، اور لوگ لوٹ پوٹ، تو کہا جاؤ جا کے ان سے کہہ دو آج تو ایک لفظ نہیں بولا میں نے۔ اب کیا ہوا؟ تو یہ حال ان کے تابع ہے، یہ اپنے موڈ کو خود طے کرتے ہیں، ان کو کوئی باہر کی چیز افیکٹ نہیں کرتی۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ جائیں۔ صوفی عالم مثال میں ابن الوقت ہوتا ہے، لیکن صافی وقت اور حال سے فارغ ہوتا ہے۔ 2 لفظ آپ نے آج نئے سیکھے یہاں۔ صوفی تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری نظر میں صوفی سے بھی ایک اور درجہ بڑا بھی ہے، اور وہ ہے صافی۔ یہ صافی آپ نے سنی ہوگی دوائی جو لوگ پیتے ہیں، کڑوی، خون صاف کرنے والی، لیکن آپ نے ایک نیا جملہ بول دیا یہاں، فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی اگلا درجہ ہے جسے صافی بولتے ہیں، کیونکہ صوفی ابن الوقت ہے۔ ابن الوقت ذکر نماز دعا کرتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ وقت کے اندر رہتا ہے، وہ وقت کو بدلتا نہیں، جبکہ فرمایا اس سے بڑا درجہ ہے صافی کا۔ صافی ابو الوقت ہوتا ہے، وہ وقت کے تابع نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے اپنے وقت کو طے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ سے کروا کے اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، اسے صافی کہتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنایا، آمین کہو، اللہ ہمیں ایسا بنایا۔ اب میری بات آخری سنیں کہ تو میں نے آپ کے جملے پڑھے ہیں اور ان جملوں کے اوپر میں رہا ہوں۔ دیکھیے میں نے اس لیے پہلے شروع میں ایک جملہ بولا تھا کہ ہمیں یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے۔ میں بولا تھا کہ نہیں بولا؟ بولیے، اسی لیے بولا تھا۔ لہذا اس زندگی کو اس طرح گزار لو جیسے تمہیں دے کر اللہ نے گزارنے کا حکم دیا، جس طرح وہ تمہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ زندگی کو گزار کے جائے، مزہ آ جائے۔ ایک دفعہ کہہ کے جب یہ آئے میرے پاس اور یہ جملہ کہے مجھ سے، بولا اس زندگی جیسی ایک اور بھی ہو نا تو بھی مولا میرا مقصد اتنا بڑا ہے کہ شاید اس سے بھی پورا نہ ہو، تو اور دے مجھے زندگی، وہ مقصد بہت بڑا ہے، میں اس سے بھی شاید پورا نہ کر پاؤں، اور دے دے، 3 دے دے، 4 زندگیاں، 20,000 زندگی بھی ہو تو بھی میرا مقصد بہت بڑا۔ لیکن چونکہ ہماری بچپن سے تربیت تھی، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، ہماری تربیت اس طرح نہج پہ ہوتی نہیں، اس نہج پہ ہماری تربیت کوئی نہیں کرتی۔ ہمیں مغلوب ہونا سکھایا جاتا ہے، مغلوب کرنا سکھایا نہیں جاتا۔ ہمیں مغلوب ہونا سکھایا جاتا ہے، یار جیسے لوگ کر رہے ہیں تم بھی کرو۔ یہ کیا بات، نہ کریں ایسے، انشاءاللہ کہیے چینج کریں۔ اور آپ تو ویسے بھی فاروقی ہیں الحمدللہ، جو چینج کے سب سے بڑے ماسٹر تھے۔
اس دنیا میں سب سے زیادہ چینجز لانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولیات عمر پورا ٹاپک تھا ایم اسلامیات میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 40 کام ایسے کیے ہیں جو ہسٹری میں کسی انسان نے کبھی نہیں کیے تھے، حضرت عمر نے کیے۔ 40 کام ایسے جو آپ کی اولیات ہیں، بگننگز بائی عمر، وہ شروع ہی حضرت عمر سے ہوئے تھے اور انہوں نے ہی اس کی بنیاد ڈالی اور آج تک دنیا اسے استعمال کر رہی ہے آپ کی ان 40 چیزوں کو جو آپ اس کو اسٹڈی کی جاتی، کیونکہ ہم لوگ تو یہی ہیں۔ تو کریں آپ انشاءاللہ کہیں اللہ، سوچیں، اس کو سوچیں، دھیان کریں، اس لائف کو استعمال کریں، اس کو بڑے بڑے مقاصد کے لیے استعمال کریں، بڑی بڑی ٹیکنیکس کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں، اس کو مزید آگے بہتر ہونے کے لیے استعمال کریں، اپنے شہر کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے استعمال کریں، اور کچھ نہ کچھ ایسا کر جائیں جو دنیا میں جب آپ کر کے جائیں تو کہہ سکے مولا کم از کم کوئی ایک کام تو ایسا کر دیا جو پہلے نہیں ہوا تھا، میری وجہ سے وہ ہو گیا۔ تو اللہ ایسا کر دے انشاءاللہ، اللہ ایسا کر دے، اور اس عظیم برکت کو آپ لے لیں جو آج سمجھنے کی توفیق ملی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ثابت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کی طرف توجہ فرمائے۔ سنیے تمام لطائف، قلب روح سر خفی اخفا، پورا سینہ اللہ اللہ سے بھرپور ہے، آواز اتنی بلند ہے کوئی اور آواز آ ہی نہیں رہی، سنیں اللہ اللہ کی آواز آپ کے سینے سے اٹھ رہی۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین بڑی محبت سے مولا تیرے پاک بندوں کے پاک کلام کی سعادت ملی، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ یہ ایک زندگی، اس ایک زندگی کو اس طرح کامیابیوں کی حدوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، مولا فضل فرما، یہ تمام ساتھی اس کے کفیل بنے، عظیم بات کو جو آج ہم نے سمجھی ہے ہماری نسلوں تک اسے پہنچایا جائے، مولا جو اس کا امین بنے، جو اس بات کی نورانی برکتوں کو لے کے اٹھے اور مولا دنیا کی مولا جہد بدل دے، دنیا کی سمت بدل دے، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ الہ العالمین بڑے محبت سے ساتھی تشریف لائے ہیں، اللہ ان سب کی یہ حاضری مجدد پاک کی بارگاہ اقدس میں بڑے والے بنے، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، صلی اللہ تعالی
رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.